بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک فقہی موضوع کا مختصر سا تعارف اور اس حوالے سے ایک اہم کتاب کا مختصر سا تعارف پیش کرنا مقصود ہے۔ یہ موضوع ہے توثیق الدیون۔ مالی معاملات لوگوں کے لیے ایک ناگزیر ضرورت ہے اور اسی لیے شریعت میں مالی معاملات کے حوالے سے مکمل رہنمائی بھی موجود ہے۔ مالی معاملات اور لین دین کے دوران کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان پر دوسرے انسان کا مالی حق، قرض وغیرہ لازم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں صاحب حق یا قرض خواہ کو اپنا حق یا قرض ملنے میں دشواری یا رکاوٹ پیش آ سکتی ہے۔ تو اسی لیے شریعت نے اس دشواری یا رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے چند وسائل کو اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، جن وسائل کو اختیار کر کے ایک انسان دوسرے پر اپنا لازم شدہ حق مضبوط اور مستحکم کرتا ہے۔ تو ایسے وسائل کو اختیار کر کے اپنا قرض یا اپنا مالی حق مستحکم اور مضبوط کرنا، یہی فقہی اصطلاح میں توثیق الدیون کہلاتا ہے۔ اس حوالے سے جو وسائل ہیں جن کی شریعت نے ترغیب دی ہے مالی معاملات کے حوالے سے اور اپنا حق مضبوط کرنے کے حوالے سے، وہ دو قسم کی ہے۔ ایک وسائل اثباتیہ کہلاتی ہے اور دوسری قسم کی وسائل استیفائیہ۔ وسائل اثباتیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ وسائل جن کے ذریعے سے صاحب حق اپنا حق مضبوط اور مستحکم اور ثابت کر لیتا ہے تاکہ جس شخص پر حق لازم ہے وہ انکار نہ کر سکے۔ اس قسم کے اندر دو قسم کے وسائل شامل ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں کتابت، تحریر، دستاویز یا اسٹامپ پیپر وغیرہ جو لکھوائے جاتے ہیں، اور دوسری قسم کو کہتے ہیں اشہاد، گواہ بنا لینا۔ جہاں تک دوسری قسم کے وسائل ہیں، وسائل استیفائیہ، تو اس سے مراد ایسے وسائل ہیں جن کو اختیار کر کے صاحب حق اپنا حق آسانی سے وصول کر پاتا ہے۔ اس قسم میں تین وسائل شامل ہیں۔ ایک عقد کفالہ، نمبر 2 عقد حوالہ، اور نمبر 3 رہن۔ ان تمام وسائل پر فقہاء نے اپنی کتابوں میں تفصیل سے بحث کی ہے اور عصر حاضر میں بھی فقہاء نے اس پر جو ہے مباحث لکھی ہے اور اس پر تحقیقات لکھی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب توثیق الدیون فی الفقہ الاسلامی شیخ ڈاکٹر صالح بن عثمان کی چھپی تھی، جو ان کی پی ایچ ڈی کا ایک مقالہ ہے۔ ایک جامع مقالہ ہے، لیکن وہ قدیم مباحث پر تفصیل کے ساتھ اس میں بحث کی گئی ہے۔ جہاں تک جدید مباحث ہے اور مروجہ قوانین ہیں تو اس پر اس مقالے میں تفصیل سے بحث نہیں ملتی۔ آپ کے سامنے جو یہ کتاب ہے، توثیق الدیون علی المذاہب الفقہیہ الاربعہ مع تطبیقاتہ المعاصرہ مقارنہ بالقوانین الوضعیہ، یہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم کی کتاب ہے، جو مکتبہ معارف القرآن کراچی سے چھپ چکی ہے۔ یہ اس موضوع پر ایک اہم اور تحقیقی کتاب ہے۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب نے فقہ المعاملات کے قدیم مباحث کو جدید اسلوب میں ڈھالنے کی اور مروجہ قوانین کے ساتھ ان کا مقارنہ کرنے کی اور جدید تطبیقات کو بیان کرنے کی کوشش شروع کی ہے، جن کی پہلی کڑی فقہ البیوع کے نام سے چھپ چکی ہے اور اہل علم سے داد تحسین وصول کر چکی ہے۔ یہ اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ 350 صفحات پر مشتمل یہ ایک تحقیقی کتاب ہے اور یہ کتاب ایک تمہید اور 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ تمہید کے اندر حضرت نے مختصر طور پر توثیق الدیون کا مفہوم اور توثیق کے وسائل کی اقسام کی مختصر بیان کیا گیا ہے۔ پہلے باب میں حضرت نے توثیق الدیون بالکتابہ یعنی وثائق مکتوبہ، تحریر یا دستاویزات وغیرہ کی تفصیلات بیان کی ہے۔ دوسرے باب کے اندر عقد کفالہ، دوسرے وسیلہ کو بیان کیا گیا ہے، اور تیسرا اور چوتھا باب جو ہے وہ رہن پر ہے۔ البتہ ان میں فرق یہ ہے کہ تیسری باب کے اندر الرہن الحیازی یعنی جس رہن کو باقاعدہ قبضے میں لیا جائے اس کی تفصیلات، اور چوتھے باب کے اندر الرہن غیر الحیازی یعنی ایسا رہن جس کو قبضے میں نہ لیا جائے تو اس کی تفصیلات ہے۔ جہاں تک 5ویں باب کا تعلق ہے تو اس میں حضرت نے مکمل کتاب کی تلخیص قانونی شکل میں ترتیب دی ہے۔ اس کتاب کی بنیادی خصوصیات پر اگر غور کیا جائے تو اس کتاب کی خصوصیات یہ ہے۔ پہلی خصوصیت تو اس کتاب کی ہے کہ یہ کتاب ایک تحقیقی کتاب ہے۔ اس کتاب میں صرف قدیم مباحث کو نقل کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ کئی مباحث پر دلائل کی روشنی میں بہت ہی تفصیلی اور عمدہ تحقیق کی گئی ہے۔
اس سلسلے میں ائمہ اربعہ کی آراء کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ بطور مثال تعزیر بالمال کی بحث کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کو اکثر اہل علم تعزیر بالمال کو درست ہی نہیں سمجھتے، لیکن حضرت نے جو تحقیق کی ہے اس کو مد نظر رکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ جو حضرات تعزیر بالمال کو درست سمجھتے ہیں ان کی رائے کو بھی بالکل کلی طور پر رد کرنا یا باطل کہنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ان کی بھی مسلک اور رائے جو ہے وہ مضبوط ہے۔ ایسے کئی مباحث پر تحقیقی مقالے اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ دوسری خصوصیت اس کتاب کی جو ہے وہ یہ ہے کہ مروجہ قوانین کے ساتھ قدیم مباحث کو موازنہ کیا گیا ہے، خصوصاً پاکستان میں رائج قوانین کے ساتھ، اور جہاں کہیں بھی شرعی اعتبار سے کوئی سقم نظر آیا ہے تو اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ تیسری خصوصیت اس کتاب کی ہے معاصر تطبیقات۔ اس کتاب میں کی ایک اہم اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر موضوع سے متعلق جدید و معاصر تطبیقات اور مارکیٹ میں رائج صورتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور جہاں کہیں کوئی شرعی خرابی موجود ہو تو اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے باب جو دستاویز اور وثائق مکتوبہ پر ہے، اس کے سلسلے میں حضرت نے دو اہم نکات کی تفصیل لکھی ہے، ایک پرومیسری نوٹ اور دوسرا بل آف ایکسچینج۔ اسی طرح ہر باب کے اندر جدید مباحث کو تحقیق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آخری اور ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے اس کتاب کی کہ اس کتاب کو تقنین کی گئی ہے، اور اس کتاب کے مکمل مباحث کو دفعات اور مادوں کی شکل میں بیان کیا گیا ہے، اور باقاعدہ ان کو نمبرنگ دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ کتاب کے آخر میں مکمل کتاب کا خلاصہ ایک قانونی شکل میں دفعات کی شکل میں ترتیب دیا ہے، تاکہ جہاں اس سے عمومی طور پر بھی استفادہ آسان ہو جاتا ہے، وہاں اگر کوئی اسلامی ملک دیون اور قرضوں کے سلسلے میں شرعی طور پر اپنی قانون سازی کرنا چاہے تو ان کو یہ ایک تیار اور مسودہ، ایک قانونی تیار مسودہ میسر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس کتاب کی ایک بہت ہی اہم خصوصیت ہے۔ یہ چند خصوصیتیں اس کتاب کے حوالے سے ہمارے ناقص علم میں ہیں۔ باقی جو ہے جب تک اس کتاب کو مکمل مطالعہ نہ کیا جائے، خوب سوچ سمجھ کر پڑھا نہ جائے، اس وقت تک اس کتاب کی مکمل افادیت جو ہے وہ انسان کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب کو آپ جو ہے منگوا سکتے ہیں، آپ کو ایک ڈسکرپشن کے اندر ایک نمبر دیا جا رہا ہے، وہاں سے آپ اس کتاب کو منگوا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔